حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریک ریشمی رومال کے دوران ارادہ فرمایا کہ اب حرمین شریفین جاتا ہوں. حضرت شیخ الہند اثیر مالٹا کتنے بڑے ولیوں کے سردار، کتنے بڑے عالم. ایک دن آپ مدرسے میں چارپائی پر بیٹھے دھوپ میں زمین پر پاؤں رکھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. ان دنوں میں حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی عدم موجودگی میں بخاری شریف پڑھاتے تھے. اس دوران ان کی نظر اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی. جب پیر بھی تھے اور استاد بھی تھے، جب درس دے چکے تو طلباء سے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھیں. آپ یہ کہہ کر حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ کر میں ابھی آتا ہوں دارالحدیث سے باہر نکل کر سیدھے حضرت کے پاس آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئے. کتنی بڑی شخصیت تھی. اس کے بعد حضرت سے عرض کرنے لگے، حضرت آپ یہاں ہیں، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم آپ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. اب آپ نے یہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا ہے، اس طرح تو ہم بے سایہ ہو جائیں گے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ کہے اور رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے بچوں کی طرح بلکنا شروع کر دیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہیں رونے دیا. جب ان کی دل کی بھڑاس نکل گئی تو اس وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تسلی کی بات کہی اور فرمایا، انور شاہ ہم تھے تو آپ ہماری طرف رجوع کرتے تھے، اور جب ہم چلے جائیں گے تو پھر لوگ علم حاصل کرنے کے لیے تمہاری طرف رجوع کیا کریں گے. چنانچہ شاہ صاحب کو اس طرح کی تسلی کی باتیں کر کے واپس بھیج دیا. جب شاہ صاحب چلے گئے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے دل میں خیال آیا کہ تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاد کے دعاؤں کی اتنی قدر ہے، اور آج میں اتنے بڑے کام کے لیے جا رہا ہوں لیکن آج میرے سر پر استاد کا سایہ نہیں ہے جن کی دعائیں لے کر چلتا. چنانچہ یہ سوچتے ہوئے ان کو اپنے استاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال آیا اور طبیعت میں رقت طاری ہو گئی. لہذا وہیں سے اٹھے اور حضرت سیدھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گئے. دروازے پر دستک دی اور ڈیڑھویں میں کھڑے ہو کر آواز دی، اماں جی میں محمود حسن ہوں، اگر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے گھر پر پڑے ہیں تو وہ بھجوا دیں. چنانچہ اماں جی نے ان کے جوتے پردے سے بھجوا دیے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے جوتے اپنے سر پر رکھے اور اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ آج میرے استاد سر پر نہیں، میں ان کے جوتے سر پر رکھے بیٹھا ہوں. اے اللہ اس نسبت کی وجہ سے تو میری حفاظت فرما لینا اور مجھے اپنے مقصد میں کامیابی فرما دینا. استادوں کی قدر اس وقت آتی ہے جب دیکھنے کے لیے فقط ان کے جوتے باقی رہ جاتے ہیں. جس نے اپنے استاد سے، ماں باپ سے اور اپنے شیخ سے بے ادبی کی ان کو کچھ نہیں ملا. حضرت مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء کے ہیں. ان کے متعلق سنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند گئے تو ان کو ان کے استاد حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جوتوں کی زیارت کرائی گئی. حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ تو فوراً جوتوں کو اٹھا لیا اور اپنے کرتے کے اندر دل کے ساتھ لگائے رکھا اور روتے رہے. اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اپنے والدین کی اور اپنے بزرگوں کی، اپنے استاذوں کی عزت اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل والا بنائے اور جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک اللہ پہنچا دے اپنی رحمت سے.